السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عبد المناف۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فیڈرل امپلائیز بیناولنٹ اینڈ گروپ انشورنس فنڈز کے لیے گورنمنٹ امپلائیز کی سیلری سے ہر ماہ ڈیڈکشن کی جاتی ہے، اور یہ ڈیڈکشن جو کی جاتی ہے یہ اماؤنٹ پھر ان ملازمین اور ان کی فیملیز کی فلاح و بہبود پر خرچ کی جاتی ہے۔ اس کے لیے مختلف ویلفیئر سکیمز ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا۔ آج ہم جس ویلفیئر سکیم کا ذکر کریں گے فیڈرل امپلائیز کے لیے وہ ہے ٹیوشن فیس کی واپسی، ری امبرسمنٹ آف اینول فی اور سیمیسٹر فی فرام بیناولنٹ فنڈ، کہ گورنمنٹ امپلائیز کے جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہوں ان کی سیمیسٹر فی یا اینول فی جو ہے وہ انہیں اس فنڈ سے ادا کر دی جاتی ہے۔ ہم جائزہ لیں گے کہ ٹیوشن فی واپسی کے لیے اہلیت کی شرائط کیا ہیں، زیادہ سے زیادہ کتنی رقم ملتی ہے، اور تعلیم کے کس لیول کے لیے اور کن شعبوں کے لیے یہ گرانٹ ملتی ہے۔ اہلیت کی شرائط میں ہے جی، سیمیسٹر اینول فی از ری امبرسڈ فار چلڈرن آف سرونگ ریٹائرڈ اور ڈیزیزڈ گورنمنٹ امپلائیز، موجودہ یعنی حاضر سروس امپلائیز کے بچوں کو بھی، ریٹائرڈ ملازمین کے بچوں کو بھی، اور اگر کوئی امپلائی دوران سروس فوت ہو گیا تو اس کے بچوں کو بھی یہ گرانٹ ملتی ہے، اور وہ بچے پڑھ رہے ہوں کسی پبلک سیکٹر یونیورسٹی میں، کالج میں یا انسٹیٹیوٹ میں۔ پھر اس کے بعد فیلڈز آ جاتی ہیں کہ کس فیلڈ میں تعلیم حاصل کر رہے ہوں۔ پہلی فیلڈ ہے جی میڈیکل کی، جس میں MBBS اور BDS شامل ہیں۔ پھر آ گیا انجینئرنگ کی فیلڈ، جس میں انجینئرنگ کے تمام پروگرامز آ جاتے ہیں جو پاکستان انجینئرنگ کونسل کی لسٹ میں موجود ہیں، منظور شدہ ہیں۔ IT سیکٹر میں کمپیوٹر سائنس ہے، سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ڈگری ہے، یا انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ڈگری، بائیو انفارمیٹکس کی ڈگری ہے، یا انفارمیشن سسٹم کی ڈگری ہے۔ ان میں سے کوئی بھی فیلڈ ہو سکتی ہے۔ پھر بزنس اسٹڈیز میں آ جاتی ہیں بزنس ایڈمنسٹریشن، اکاؤنٹنگ اینڈ فنانس، اور ڈی فارمیسی اینڈ ایگریکلچر۔ یہ فیلڈز ہیں۔ ان فیلڈز میں سے کسی بھی ایک فیلڈ میں اسٹوڈنٹ اگر پڑھ رہا ہے اور وہ اپنی فی جمع کروا رہا ہے تو وہ فی پھر واپس لی جا سکتی ہے اس فنڈ سے۔ Eligibility criteria are admissions on merit and passing the semester annual examination without fail in any subject۔ یہاں پر ایک اور شرط ہے کہ ایڈمیشن میرٹ پر لیا تھا، اور دوسری چیز کہ سیمیسٹر اور یا اینول ایگزام جو بھی سسٹم ہے، سیمیسٹر سسٹم ہے یا اینول سسٹم ہے، سپلی نہ ہو، وداؤٹ فیل، کسی بھی سبجیکٹ میں فیل نہ ہوا ہو، فیل ہوئے بغیر، سپلی لیے بغیر اسٹوڈنٹ پاس ہوا ہو۔ مزید ہے کہ ری امبرسمنٹ جو کروانی ہے اپنی فی یہاں سے واپس لینی ہے، تو اس کے لیے پریفر کیا جاتا ہے کہ اوریجنل بینک کا چالان آپ کے پاس موجود ہو، وہ اٹیچ کیا جائے گا اپلیکیشن کے ساتھ۔ اگر آن لائن پیمنٹ کی ہے بینک اکاؤنٹ سے تو پھر اس کے لیے ہے فالوئنگ ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہیں۔ نمبر 1، یونیورسٹی ویریفائڈ کاپی آف اسٹوڈنٹ لیجر، یونیورسٹی کے لیجر کی ویریفائڈ کاپی وہاں سے آپ نے لینی ہے، جس پر اکاؤنٹ نمبر کلیئر لکھا ہو، ڈیٹیل اس پر موجود ہو، اور اماؤنٹ آف فی اس پر واضح پتہ چلے کتنی فی جمع کروائی ہے۔ تو دوسری چیز ہے کاپی آف بینک مینیجرز ویریفائڈ اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ آف دا ایپلیکنٹ، کہ ایپلیکنٹ نے اپنے جس اکاؤنٹ سے فی جمع کروائی، آن لائن فی جمع کروائی ہے، اس اکاؤنٹ کی اسٹیٹمنٹ، بینک اسٹیٹمنٹ، اور وہ ویریفائڈ ہونی چاہیے بینک سے۔ تو یہ چیزیں ہونی چاہیے ایپلیکیشن کے ساتھ۔ تو یہ چیزیں جب لگائیں گے تو جتنی آپ نے فی جمع کروائی ہے، میرا خیال ہے کہ 1,00,000 روپے تک ہے شاید، تو اتنے پیسے آپ کو واپس مل جائیں گے۔ یہ تھی انفارمیشن۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل سبسکرائب کر لیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔